وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگلی صورت کا نام صورت انبیاء ہے، اور صورت انبیاء جو ہے یہ بھی جو ہے وہ یعنی مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں اور تھوڑے سے نبیوں کا نام لے کے بہت تذکرہ کیا ہے، لیکن واقعہ تھوڑا سا ایک نبی کا بیان کیا ہے۔ چند ایک اس میں نصیحتیں ہیں جس کو ہم جلدی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صورت میں فرمایا ہے، یہ صورت مکی ہے اور مکی صورتوں کا وہی مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ، جب بھی ان کے سامنے رب کا کوئی نیا ذکر آ رہا ہے، نیا تذکر آ رہا ہے، إِلَّا اسْتَمَعُوهُ، سنتے ہیں اور وہ کھیل کود میں پڑ جاتے ہیں۔ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہے وہ لہو لیب میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم اپنی سرگوشیوں میں جو ہے وہ چھپا رہے ہیں اور کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہے۔ افتأتون السحر، کیا اس کے پیچھے جادو کے پیچھے لگ رہے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو۔ قال ربی یعلم القول، فرما دیجئے میرا رب اس بات کو بھی جان رہا ہے، سب باتوں کو جانتا ہے زمین و آسمان میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی جو ہے وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہتے ہیں تو یہ تو پرانے پروگندہ خیالات ہیں، یا اپنے پاس سے اس نے بنا لیا ہے، یا تو وہ شاعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا، کوئی اور بڑا معجزہ لے کے آئے جیسے پہلے رسولوں کے پاس آتے رہے۔ فرمایا ما امنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کتنی بستیاں جو ہے وہ جو ایمان نہیں لائے تھے ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا، کیا یہ ایمان ان کو دیکھ کے نہیں لا سکتے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں مردوں کو بھیجا اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لوگوں جس چیز کا پتہ نہ ہو وہ اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرتے ہیں، سوال کر لیا کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی نبی بھیجتے رہے، یعنی گویا کہ ان کو نہیں پتہ ہے تو پوچھ لیں، یہ نہیں ہے کہ بس اپنی ضد پہ اٹے رہیں۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ہم نے نبیوں کو رسولوں کو کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، یا کہ وہ ہمیشہ لا یاکلون الطعام، یعنی کوئی ایسا نبی ہونا ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور طرح کا فرشتہ آ جائے، ایسے نبی ہم نے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، پھر ہم نے اپنے وعدے کو جو ہے وہ سچ کر دکھایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ہم نے نجات دی اور جس سے ہم چاہتے ہیں، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، تمہارے بارے میں نصیحتیں موجود ہیں، کیوں نہیں عقل کرتے ہو؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، فرمایا کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا جو ظالم تھے، اور ان کے بعد ہم نے کتنی قوموں کو بنا دیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو جو ہے وہ احساس کیا اور اس کو دیکھا تو بھاگنے لگے۔ کہا گیا لا ترکزو، نہیں بھاگ سکتے ہو، نہ بھاگو، واپس لوٹو ان چیزوں کی طرف جس میں تم اپنی عیاشی کر رہے تھے اور اپنے گھروں میں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، جب ان پہ عذاب آتا ہے تو کہتے ہیں ہائے افسوس ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی ان کی بات رہتی ہے یہاں تک کہ انہیں بنا دیا جاتا ہے حصیداً خامدین، جیسے بجھی ہوئی کوئی آگ اور کٹی ہوئی کوئی کھیتی ہوتی ویسے انہیں بنا دیا جاتا ہے۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، لوگوں زمین و آسمان کو بنانے میں ہم کوئی کھیل تماشا نہیں کر رہے، ہم اگر چاہتے تو اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں کھیل تماشے کے لیے بنا دیتے۔ لَاتَّخَذْنَا مِن لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ، ہم یہ سب کچھ بھی کر سکتے تھے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق چیز کو باطل پہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، جو اس کا بھیجا پھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور جو تم بیان کرتے ہو اس میں بھی تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کوئی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کر سکتے۔
ولا هم یستحسرون، اور نہ ہی وہ عبادت سے سرکشی کر سکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار، وہ رات دن کو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں. ام اتخذوا آلہۃ من الارض، یہ زمین سے معبود بنا رہے ہیں اور ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا. یاد رکھ لو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہ زمین و آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہوتے تو لفسدتا، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، فاسد ہو جاتا. فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ جو رب العرش ہے، عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو رب العرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. لا یسأل عما یفعل، اللہ سے یہ پوچھا نہیں جا سکتا کہ کیوں یہ کیا ہے. وہم یسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا. ام اتخذوا من دونہ آلیہ، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بناتے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ میرے پاس سارا آج کا پہلے امتوں کا سب ذکر موجود ہے. بل اکثرہم لا یعلمون الحق، ان کے اکثر حق کو نہیں جانتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس میں وحی کی جاتی تھی اس بات کی کہ انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس میری عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور پھر دوسرا اعتراض یہ لوگ اپنے پاس سے بناتے ہیں کہ رحمان نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بل عباد مکرمون فرمایا اللہ کے معزز بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ تعالیٰ سے بات میں آگے نہیں بڑھ سکتے وہ فرشتے، اور وہ اس کے حکم پہ پورا عمل کرتے ہیں. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے پیچھے سب جانتا ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور اللہ کے آگے وہ فرشتے بھی سفارش نہیں کر سکیں گے مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا. وہم من خشیتہ مشفقون، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ ڈرنے والے ہیں. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اگر ان میں سے بھی کوئی کہہ دیتا کہ میں اس اللہ کے علاوہ معبود ہوں تو ہم اس کو بھی جہنم میں ڈال دیتے. کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ظالموں کو بدلہ دیا جاتا ہے. اولم یر الذین کفروا، کیا یہ کافر جانتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے آپس میں، رتقاً جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ الگ کیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا ہوا ہے. افلا یؤمنون، یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں. وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور زمین پر یہ بڑے بڑے پہاڑ میخیں بنا کے ہم نے لگائی ہیں کہ یہ زمین ان کو کہیں اور نہ گھمائے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، ہم نے اس میں بڑے بڑے راستے بنائے ہیں تاکہ یہ صحیح ہدایت پکڑ سکیں. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے. وہم عن آیاتنا معرضون، اور یہ لوگ ہماری نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ ہے وہ ذات ہے جس نے رات کو، دن کو، سورج اور چاند کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون، آیت نمبر 33 سورۃ انبیاء کی. یہاں پہ صرف نوٹ کر لیجئے، اللہ نے فرمایا رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، اور کل فی فلک یسبحون، سارے کے سارے ہیں جو اپنے ایک میدان میں تیر رہے ہیں. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے. وما جعلنا، نہیں بنائی ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے الخلد، ہمیشہ کی زندگی. افئن مت، کیا آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم ان کو اچھائی اور برائی دے کے آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف سب نے لوٹنا ہے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، کافر دیکھ کے آپ کو مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ وہ رحمان کے ذکر سے کافر ہوتے ہیں. خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز بنا کے پیدا کیا گیا ہے، پھر بھی تمہیں نشانیاں دکھائی جاتی ہیں، جلدی نہ کرو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارِ، کاش کہ یہ کافر جانے
کہ جب وہاں پہنچ کے جہنم کے اندر اپنے چہروں سے آگ کو جو ہے وہ دور نہیں کر سکیں گے اور اپنی پیٹھوں سے بھی دور نہیں کر سکیں گے، اور کوئی مدد ان کی نہیں ہوگی۔ بل تأتیہم بغتۃ، اچانک وہ قیامت آئے گی یا اللہ کا عذاب آ جائے گا، انہیں اکھیڑ دیا جائے گا اپنی جگہوں سے، اپنی فلا یستطیعون ردھا، اس کو رد بھی نہیں کر سکے، کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا اور اسی مذاق نے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، او لوگو دن اور رات میں اس رحمان سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں اس رحمان سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ بچا سکتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے جو ہے وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ فرمایا ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کوئی معبود ہیں جو انہیں ہمیں بچا سکتے ہیں ان کو ہم سے؟ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی کچھ مدد، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا ہم منا یصحبون بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، ہم ان کو، ان کے آباء و اجداد کو ایک خاص ٹائم تک مہلت دے رہے ہیں، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمریں بھی لمبی ہو جائیں۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین کو ہم آہستہ آہستہ ان پہ تنگ کرتے جا رہے ہیں؟ افہم الغالبون، کیا یہ انجام میں غالب ہوں گے؟ نہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، وحی کے ذریعے تمہیں ڈرایا جاتا ہے۔ فلا یسمع الصم الدعاء، جو بہرے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سنتے ہیں، اذا ما ینذرون، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، جیسے یہ عذاب کا ایک جھونکا انہیں لگے گا تو پھر کہیں گے ہائے افسوس ہم ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت والدین میزان ترازو انصاف کے ساتھ قائم کیے جائیں گے، کسی جان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا تو اسے بھی لایا جائے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دیا تھا اور روشنی اور نصیحت دی تھی متقین کے لیے، جو رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے ہوئے اور قیامت سے بھی خوف رکھتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب بھی ہم نے نصیحت بنا کے، ذکر مبارک بنا کے نازل کی ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، کیا تم پھر بھی انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی تھی اور ہم جانتے تھے سب کچھ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ بت کیا ہے جن کے آگے تم جھکتے ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، فرمایا تم اور تمہارے آباء و اجداد تو واضح گمراہی میں ہو۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ، کہنے لگے اے ابراہیم کوئی حق لے کے آئے ہو یا ایسی مذاق کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پہ گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے خلاف تدبیر کروں گا جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے، جب باہر جاؤ گے۔ وہ گئے بیچارے باہر، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے بڑے بت کو، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ واپس آ کے اس کی طرف یعنی غور و فکر کریں۔ اب جب واپس آئے کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، وہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ انه لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم ہے۔ کہنے لگے ایک نوجوان کے بارے میں ہم سنتے ہیں، وہ ان کے بارے میں باتیں کیا کرتا ہے، یقال له ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس، کہا لاؤ اس کو سارے لوگوں کے سامنے تاکہ سارے لوگ اس کو جان لیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے بت نے کیا ہے، کلاڑا تو اس کے سر ہاتھ کندھے پہ پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو۔ فسألوہم، پوچھو ان سے اگر یہ بول سکتے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، اپنے آپ کی طرف لوٹے دلوں میں، اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، ظالم تو تم ہو، یہ تو بولتے نہیں ہے۔
ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کو مروڑ کے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تجھے پتہ ہے یہ بولتے تو ہیں نہیں ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اور لوگو تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ اف لکم، افسوس ہو تمہارے اوپر، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے ہو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، جب کوئی جواب نہ آئے تو پھر آگے سے طاقت استعمال ہوتی ہے، کہنے لگے جلا دو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، حالانکہ معبودوں سے مدد لی جاتی ہے، کہنے لگے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا یا نار کونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پہ۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے تدبیر کرنا چاہی، ہم نے انہیں ہی ذلیل کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اس طرح کر کے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دے دی، اور اسی طرح ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کو بھی دے دی، اور انہیں ایک زمین کی طرف بھیج دیا جس میں ہم نے برکتیں کی تھی، جس میں بارکنا فیہا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے وہاں برکت رکھی تھی۔ پھر ہم نے انہیں اسحاق دیے، یعقوب علیہ السلام بھی اور زیادہ دیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کو ہم نے نیک بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں رہبر بنایا، یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ وأوحینا الیہم، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام، خیرات کام کرنے، فعل الخیرات کا ہم نے ان کی طرف وحی کی، نماز کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وکانوا لنا عابدین، اور یہ سب ہمارے ہی بندے تھے، ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکم دیا، یعنی انہیں بھی ہم نے نبوت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا، اور نجات دی ہم نے ان کو من القریہ، اس بستی سے جو بڑے خبیث کام کرتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ بڑی فاسق قوم تھی، اور ہم نے ان تمام نبیوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ اسی طرح ہم نے نوح علیہ السلام کو، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اس سے پہلے یاد کریں اس تمام تذکرے کو ایک چیز سے نوٹ کرنا، اس تذکرے کا انبیاء کا ایک مرکزی پوائنٹ یہ ہے کہ نبیوں نے ہم سے پکارا، ہم نے ان کی دعا سن لی، فلاں نبی نے پکارا ہم نے سنا، فلاں نبی نے پکارا ہم نے سنا، اور آخر میں جا کے ایک نقطہ اور پوائنٹ آئے گا جو میں اس کو ہائی لائٹ کروں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے فلاں نے بھی مانگا ہم نے عطا کر دیا، فلاں نے بھی مانگا ہم نے عطا کر دیا۔ اب یہ کیوں دیا وہ آگے پوائنٹ سمجھنے والا ہے۔ فرمایا وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام نے بھی اس سے پہلے ہمیں پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار کو سنا، قبول کیا، ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دے تھی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم سے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اس سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بہت بری قوم تھی، سب کو ہم نے غرق کر دیا تھا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان فی الحرث، جب ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ ان کے پاس آیا تھا کہ اذ نفشت فیہ غنم القوم، قوم ایک بندے کی جو ہے وہ جو اس کے غنم تھے، جو اس کی جو ہے بکریاں تھی، وہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چر گئی تھیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے پہ گواہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک فیصلہ آیا، ایک بندے نے کہا جی اس کی بکریاں میرا سارا کھیت چر کے چلی گئیں تو میں کیا کروں، اس کی بکریوں نے میرے سارے کھیت کو جو ہے وہ کھا لیا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ اچھا تو ساری بکریاں اس کو دے دے، اور اب جب ساری بکریاں اس کو دے دی گئیں جس کا کھیت برباد ہو رہا تھا، تو پیچھے بکریوں والے کا کیا بنے گا؟ تو کوئی ایسا درمیانی فیصلہ چاہیے تھا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس کا جو صحیح فیصلہ تھا وہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا، لیکن ہم نے ہر ایک کو علم اور حکمت عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ نہیں، پرماننٹ نہیں، کچھ دیر کے لیے وہ اس کی بکریاں سنبھالے اور وہ اس کا کھیت سنبھالے، وہ کھیت میں کام کرے جس کا کھیت بیچارے کا برباد ہو گیا ہے، اور یہ اس کی بکریاں سنبھالے، تاکہ اس کو کھیت سنبھالنے کے ساتھ کچھ تو فائدہ ہوگا نا، لیکن اس کو وہ احساس بھی ہوگا کہ میں نے بکریاں دوسرے کے کھیت میں کیوں ڈالی ہیں، یہ نہیں کہ کھیت بھی اس کا اور بکریاں بھی اس کی۔ تو کھیت اس کو دے دو، بکریاں اس کو دے دو، تم اس کو سیدھا کرو تو وہ تیری بکریوں کو سیدھا کرے گا، جب دونوں چیزیں صحیح ہو جائیں گی آپس میں تبدیل کر لینا۔ یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ اللہ نے فرمایا یہی ہم چاہتے تھے۔
وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کیا تھا اور پرندوں کو بھی مسخر کیا تھا جو تسبیح کیا بیان کرتے تھے، اور یہ سارے کام ہم نے کیے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو وہ جو زرہ پہنی جاتی ہیں جو لڑائی میں بچاتی ہیں، یہ وہ ان کا بنانا یہ ہم نے سکھایا تھا داؤد السلام کو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوائیں چلا دی تھیں جو ان کے حکم سے زمین پہ چلتی تھیں، جس پہ ہم نے برکت دی تھی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينَ، اور جنوں میں سے بھی جو بڑے بڑے غوطے لگاتے تھے ان کے لیے اور ان کے سامنے اور بھی بڑے کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم حفاظت کرنے والے تھے۔ اسی طرح وہ ایوب علیہ السلام نے بھی رب کو پکارا، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف آ پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی بات سنی، ان کی تکلیف کو دور کر دیا، ان کے گھر والے اور اس طرح دگنا کر کے انہیں واپس دیا اپنی رحمت سے، اپنے پاس سے۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور اس سب کچھ میں نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک یہ نیک لوگ تھے۔ پھر اگلا تذکرہ، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ذرا یاد کریں جب یونس علیہ السلام بھی ناراض ہو کے چلے گئے تھے اور سمجھے تھے کہ شاید ہم ان پہ کچھ اختیار نہیں رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، جب چلے گئے ناراض ہو کے کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی، سب لوگوں نے کہا کسی ایک کو کشتی سے چھلانگ لگانی پڑے گی۔ قرآن نکالا تو اس کے حق میں نکلا، یونس علیہ السلام کے حق میں، اس کو اٹھا کے پانی میں پھینکا، آگے مچھلی نے پورے ان کے جسم کو نگل لیا تھا۔ جب زندہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں جا کے پکارتے ہیں فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں جا کے آواز دیتے ہیں اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں گنہگار ہوں، اے اللہ مجھے بچا لے۔ یعنی گویا کہ ان الفاظ میں ایک ندا تھی۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف کر کے دعا کی جائے۔ یعنی وہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، تو ہمیں تو دعائیں آتی نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ سجدے میں ہمیں تو دعائیں آتی نہیں۔ یاد رکھ لیں کہ سبحان ربی الاعلی بول کر بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ یہ کس لیے بول رہا ہے۔ اب یونس علیہ السلام کی دعا سب سے بڑی دعا سمجھی جاتی ہے، بڑی مشکل میں کوئی دعا پڑھنی ہے تو کیا پڑھو جی؟ آیت کریمہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حالانکہ اس دعا میں کہاں یہ ذکر ہے کہ اے اللہ مجھے بچا دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میرا کام کر دے، کہیں نہیں ہے۔ صرف تعریف ہے اللہ کی، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گنہگار ہوں۔ تو اس طرح کے الفاظ جس میں انسان اللہ کی تعریف کرے، ان الفاظ کے ذریعے بھی انسان اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجبور ہے، آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ دماغ میں رکھ کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو اللہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے اللہ مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکال دے، یہی کہا کہ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گنہگار ہوں۔ اللہ نے اسی سے ان کو نجات دے دی۔ فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو سنا، قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو نجات دے دی۔ اچھا، کوئی انسان ان تمام تذکرے کے بعد کوئی انسان سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی یونس علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، فلاں فلاں نبیوں کو، سب کو نجات دی، تو نبی کو نہیں قبول نہیں دعا کرنی تو کس کی کرنی ہے؟ نبی کی دعا نہیں قبول کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ نے اس دعا کے فوری بعد اس کا جواب دیا، فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کی بھی بات جواب یعنی قبول کرتے ہیں دعا، ہم مومنوں کو بھی اس طرح کر کے نجات دیتے ہیں۔ شرط یہ کہ آگے والے جو پوائنٹ آ رہے ہیں نا اس پہ غور کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں دعا قبول ہونے کے اسباب کیا ہیں؟
یہ صورت بڑا مرکزی پوائنٹ ہے جہاں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ دعا قبول ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ نے وہ سبب بیان کرنے سے پہلے سارے نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کر دیا ہے، فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی، پھر درمیان میں کہا کہ مومنوں کو بھی نجات دی جاتی ہے۔ اس سے اگلا ذکر وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ذرا زکریا السلام کو بھی دیکھو جب رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردن، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرا کوئی وارث دے دے۔ فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی بات بھی سنی اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، بیوی کا بانجھپن بھی دور کیا۔ اب یہاں پر ہے وہ پوائنٹ آیت نمبر 90 کہ اس کے آخر کے یہ 3 پوائنٹ وہ مرکزی پوائنٹ ہیں دعا کے لیے، کہ وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے ان نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی رہیں۔ اور اے وہ لوگوں جو قرآن مجید پڑھ رہے ہو یا قرآن کو سن رہے ہو، جان لو اس بات کو کہ ان نبیوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کی وجہ اور پوائنٹ یہ تھے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، پہلا کام یہ ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، نیک کام کی آواز جہاں سے بھی لگ گئی بس ہم اس کے پیچھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نیک کام کے لیے کوئی کام ہے تو پھر بھی ڈھیلے ڈھیلے پڑے رہیں، اذان آ گئی نماز کی فوری تیاری شروع، جیسے کوئی اچھا کام کا پتہ چل گیا اب اس میں جلدی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لو بڑے باقی ہیں کرنے والے، میں نہیں بھی کروں گا تو کیا ہو جائے گا، نہیں، ان نبیوں کا ایک خاص وصف یہ تھا جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی رہیں، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ دوسری پوائنٹ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، دعا اس انداز سے کرتے تھے کہ رب کا خوف بھی ہوتا تھا اور رغبت بھی ہوتی تھی۔ دعا کرنے کے 2 انداز ہیں، جو مانگا جا رہا ہے نا اس میں تضرع، بار بار قرآن مجید میں بولا تضرع کیا مطلب، گڑ گڑا، اللہ مجھے یہ نہیں ملے گا تو میں کہاں جاؤں گا، اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے، تیرے در کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں جا کے میں اپنا سر رگڑ سکوں، اے اللہ میری اس میں زندگی ہے، اللہ میری مجبوری ہے، اے اللہ مجھے عطا فرما۔ اس میں لالچ، طمع چاہیے اور ساتھ ساتھ رب کا خوف بھی چاہیے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے کوئی ذات مجھے بچا سکتی، اے اللہ تو بچانے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ الفاظ، یہ کیفیت، یہ انداز چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اس طرح کر کے مانگتے تھے، ہم یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے اور کہیں پر بڑے سگریٹ ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور کہتے ہیں اللہ ہمارے اس مردے کو معاف فرما دے، انگلیاں بھی یوں جا رہی ہیں، کسی کی انگلیاں یوں جا رہی ہیں، کوئی یہاں ڈوب رہا ہے اور یوں ڈیر رہا ہے، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، بخشش کر دے۔ اللہ ایسے نہیں سنتا، ایسے نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رغباً و رہبا، رغبت ڈالو اس چیز میں اور خوف ڈالو رب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ ان کا قول مروی ہے، کوئی حدیث نہیں، ان کا ذاتی قول، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے، ہو سکتا ہے اگر قیامت والے دن اگر فیصلہ ہو جائے ساری کی ساری انسانیت جہنم میں جا رہی ہے، ایک انسان جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ دوسری طرف رب سے ڈر بھی اتنا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، ایک انسان جہنم میں جا رہا ہے، تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بھی شاید میں ہی ہوں گا۔ تو اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا خوف دونوں بندوں پہ ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، رغبت بھی اور خوف بھی۔ یہ دوسری چیز تھی نبیوں میں۔ تیسری چیز وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ لوگ ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے، خشوع کرتے تھے، جھکنا، عاجز ہو جانا، چھوٹا ہو جانا، بڑا نہیں ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے میں دیکھ لوں گا، نہیں، خشوع کا مطلب ہے جھکنا، نیچے ہونا۔ یہ وہ صفات تھیں ان نبیوں کی دعا کے قبول ہونے کی وجہ، اور یہ اس صورت کا ایک اتنے واقعات کا مرکزی پوائنٹ ہے۔ آیت نمبر 90 سورت انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیز بیان کر دی ہے۔ آگے اب چند آیات ہیں جس سے جو ہے صورت ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، وہ مریم علیہ السلام
جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اپنی روح عیسیٰ علیہ السلام ان میں ڈالی اور ان کا اور ان کے بیٹے کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ او لوگو ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، او لوگو یہ سارے لوگ ایک ہی امت ہیں، یہ سارے نیک لوگ سب ایک ہی ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگ اس میں بھی اختلاف میں پڑ گئے، لیکن سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ بس جس نے نیک اعمال کیے ایمان کی حالت میں، فلا کفران لسعی، اس کی محنت کا کوئی انکار نہیں ہوگا، اور ہم سب کچھ لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور برا ہے کسی بستی پہ جسے ہم نے ہلاک کیا کہ وہ نہیں لوٹیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ دیکھیں گے جب کہ یاجوج اور ماجوج جب انہیں کھولا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر اونچائی سے جو ہے، وہ ہر اونچی بلندی سے نیچے دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ یعنی وہ وقت بھی آنا ہے، اور وہ وقت بھی ہے، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ وعدہ حق جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی اور کہیں گے ہائے افسوس، ہم کس غفلت میں پڑے رہے، بلکہ حقیقت میں ہم تو ظالم تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، او لوگو جو تم عبادت کر رہے ہو، تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو، حسب و جہنم، یہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، تم سب اس سے وارد ہوگے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، یہ اگر اللہ کے علاوہ یہ معبود ہوتے تو کبھی جہنم کے اوپر سے نہ گزرتے۔ وکل فیہا خالدون، اور سارے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، وہیں ان کا چیخ و پکار ہوگا اور کچھ نہیں وہ سنیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے اچھائی کا وعدہ گزرا ہوا ہے وہ لوگ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ تھوڑی سی اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ نیک لوگ اپنی جو چاہیں گے ان چاہتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ قیامت کی بڑی چیخ بھی انہیں رسوا یا انہیں پریشان نہیں کرے گی، اور فرشتے انہیں جو ہے وہ سامنے سے ملیں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن آسمان کو ہم ایسے لپیٹ لیں گے، ایسے طے کر لیں جیسے کوئی فائل جو ہے اپنی کھول کے دوبارہ اس کو بند کر دیتا ہے۔ کما بدانا اول خلق نعید، جیسے ہم نے اس کو شروع کیا تھا واپس اسی طرح لے کے آ جائیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا۔ انا کنا فاعلون، ہم کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ، اور ہم نے کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے اوپر وارث نیک لوگ ہی بنیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس سب کچھ میں نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے یہ سب کچھ دے کے آپ کو جو بھیجا ہے رحمتا للعالمین بنا کے، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بس آپ یہ کہیے قل انما یوحا الیہ، اور لوگوں میری طرف بھی وحی یہی ہوئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم اس کے آگے فرما بردار ہوتے ہو؟ یہ سارا کچھ جاننے کے بعد بھی پھر جائیں تو آپ ان کو اعلان کر کے بتا دیں برابر سے، ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، مجھے نہیں پتا کہ جس کا وعدہ ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، وہ اللہ ہے جو جانتا ہے ہر اس بات کو جو تم ظاہر کرتے ہو یا پوشیدہ کرتے ہو، اور مجھے نہیں پتا کہ تمہارے لیے یہ آزمائش ہو یا تمہارے لیے تھوڑا سا فائدہ ہو۔ فرمایا قال مطلب فرما دیجئے، رب احکم بالحق، اے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ وربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان، اسی سے مدد مانگی جائے گی، علی ما تصفون، ان تمام باتوں پہ جو تم بیان کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی سورۃ انبیاء جس میں اللہ تعالیٰ نے شروع اور اینڈ میں اپنی توحید بیان کی ہے اور درمیان میں نبیوں کا تذکرہ کر کے
تمام نبیوں کی دعاؤں کا قبول کرنا اس کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی رہی ایسی ہی نیک لوگوں کی بھی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ 3 چیزیں اپنانی پڑیں گی۔ نیکیوں میں جلدی کرنے والا اپنے آپ کو بنا لیں، اللہ سے مانگتے وقت گڑ گڑانا، اور اللہ کی اس چیز جو مانگی جا رہی ہے اس میں رغبت کا احساس دلانا، اور اللہ کے لیے خشوع کرنے والا، عاجزی کرنے والا بن جانا۔ یہ 3 اعمال اگر پیدا کر لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعائیں بھی ویسے ہی قبول ہوں گی جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ ہمیں اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔